السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ ناظرین، میں بڑی ایک دلچسپ بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے اکثر اپنے پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ میں صحافی نہیں ہوں، کہتا ہوں، اور آپ کو میں آج بھی یہ بات رپیٹ کرتا ہوں کہ میں پیشے کے اعتبار سے کوئی جرنلسٹ یا صحافی نہیں ہوں، حالانکہ یہ بڑا مقدس پیشہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بڑے بڑے سفید پوش جو میڈیا پہ کام کرتے تھے وہ بے نقاب بھی ہوئے ہیں، ان کا بھی لوگوں نے احتساب کیا ہے، ان کی تمام کارکردگی وہ لوگوں نے کھول کر رکھ دی ہے۔ آج میں جس کردار کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، اور آپ اس لفظ کے اوپر اکثر نیچے لکھ دیتے ہیں کہ آپ ہر بندے کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ بھائی میں بنا لیتا ہوں، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیجیے گا۔ یار ایک بندہ میری رسپیکٹ کرتا ہے، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، میں بھائی نہ کہوں تو کیا کہوں میں؟ دوست کا لفظ اس میں بڑی عجیب و غریب لوگوں کی سوچ جا سکتی ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو بھائی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، سارا کچھ وہ کوزے میں آپ نے سمندر بند کر دیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، علی رضوی میرے بھائی ہیں اور بڑا اچھا تعلق ہے میرے ان کے ساتھ۔ میں ان کو تقریباً ان کی جو زندگی یا جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، کافی ساری جو باتیں مجھے پتہ ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات اللہ میں بلند کریں۔ وہ بڑے قانون دان اور بہت بڑا نام تھے ان کا نام تھا سید شاکر رضوی۔ 2012 میں جین مندر کے قریب ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ چیز باور کروانی چاہتا ہوں کہ جو شہید ہوتا ہے اب ایک بندہ اپنی وردی میں وہ جا رہا ہے اور حق کی وہ لوگوں کو، جن لوگوں کو حق چاہیے ان کے لیے لڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے، اور اگر اس کی وردی کے اندر دوران ڈیوٹی وہ جو فرائض انجام دینے جا رہا ہے، اس کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہادت کا رتبہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، آپ لوگ میری اصلاح کیجیے گا کیسے ہے یا نہیں۔ میرے والد صاحب وہ بھی ایڈوکیٹ تھے، چودھری رحمت علی ایڈوکیٹ ان کا نام تھا، اور 1989 میں ان کو مرڈر کر دیا گیا۔ تو چونکہ میں بھی ایک لائر کا بیٹا ہوں، اس حوالے سے میں کافی ایسی باتیں جانتا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ جب یہ چینلز سٹارٹ ہوتے ہیں یہ غالباً 2002 کا دور تھا یا 2001 تھا۔ جیو نیوز جو تھا اس وقت صرف یہی تھا، اور اس میں جو بھی اینکر پرسن یا جو بھی رپورٹنگ کرنے والے جو حضرات ہوتے تھے، لوگ ان کو بڑی غور سے دیکھتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ 5 میں 6 میں چینل لانچ ہونا شروع ہو گئے، اور اس میں کافی سارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارمس ہیں انہیں آن کیا گیا۔ ان کی جو ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن تھی مجھے آج بھی یاد ہے، وہ ٹی وی پہ چلتی تھی، فلاں جو چینل نہیں لانچ ہونے جا رہا ہے۔ ARY بڑا مد مقابل وہ ایک چینل بنا، اور بڑے بڑے اچھے رپورٹرز جو تھے انہوں نے یہاں پہ رپورٹنگ کے فرائض انجام کیے۔ اور بھی ARY میں کئی ایسے دوست ہیں یا دوسرے چینلز میں جن کے ساتھ میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ ناظرین، آپ اس بات کو ذرا سن کے آپ نے سوچنا ضرور ہے۔ سٹنگ آپریشن جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں کیمرے کو فیس کرتا ہوں، اور یہ جو کردار ہے جس کی بات علی رضوی کی میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جانے والے پروگرام کے یہ اینکر تھے۔ اور یہ پروگرام جو ہوتا ہے سٹنگ آپریشن کا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے پلیس آف اکرنس جو جائے وقوع ہے وہاں پہ بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، شواہد اکٹھے کرنے کے لیے یا سٹوری کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو بیک گراؤنڈ پہ تصویریں یا جو ہم محلے کو یا جو چیزیں ہم دکھانی چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہمیں پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سٹنگ آپریشن کے جو پروگرامس تھے ان میں اقرار الحسن اچھے پروگرامس کرتے تھے۔ تو علی رضوی جو تھے انہوں نے پہلے دن اخبار میں اپنی فرائض صحافت کے انجام دیے، اور وہاں پر دوران ڈیوٹی اپنے فرائض انجام، صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، تو یہ فرائض انجام دیتے ہوئے دن اخبار میں تو ان کو کربلا گامے شاہ میں وہ بم دھماکے میں یہ زخمی ہو گئے تھے، اور 8-9 مہینے اس شخص سے بیڈ پہ گزارے ہیں۔ اس کے بارے میں انگلش ایک میگزین ہے ہارڈ لرڈ، اس میگزین میں یہ بیک سائڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ان کے اس بم دھماکے میں زخمی ہونا، اور اس کے بعد اداروں کا ان کو اس طرح سے نہ پوچھنا کہ جس طرح سے ایک صحافی کو پوچھنا چاہیے تھا، تو وہ ساری چیزیں اور ان کی جو ہڈ بیتی تھی جو واقعہ کے جو اس کے مطابق جو انہوں نے رپورٹنگ کرنی وہ ساری اس اخبار میں شائع کی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے، اور
اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا یہ ایک اپاہج کو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. مجھے شروع میں فلموں میں جانے کا شوق تھا, پھر میں نے وکالت میں جانے کا شوق. بندہ جو بڑا ہوتا ہے نا اور حالات و واقعات کی تنگ دستگلیوں میں سے بندہ گزرتا ہے تو انسان کی سوچ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن انسان جو کر رہا ہوتا ہے یا جو وہ بننے جاتا ہے اس میں اس کے بلڈ کی جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا فطرت اس کو آپ کہہ لیں گے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. کیسے؟ گھوڑوں کی قیمت اربوں ڈالر لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ ان کے پیسے نہیں ہوتے, وہ ان کی بریڈ کے پیسے ہوتے ہیں. ہے تو یہ ایک شہید کا بیٹا. اب ناظرین آپ دیکھیں پتوں کی میں جو ہے نا دوران رپورٹنگ نا ان کو جو جان سے مار دینے کی دھمکیاں جو ہے نا ملی. میں نے پروگرام میں یہ دیکھا ہے, وہ ہیرا منڈی جو وہاں پہ ہے نا پتوکی کے اندر, انہوں نے اس کو بے نقاب کیا. وہاں پر جو آئی خواتین وہ کس طرح سے اس بازار میں پہنچیں, اس چیزوں کو جب انہوں نے ان تمام معاملات کو جب انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ اسٹنگ آپریشنز کے ذریعے لوگوں کو دکھایا تو یہ ہر زبان اور ہر آنکھ اور ہر جو ہے نا نظر کے اندر یہ لوگ آ گئے. لوگ بڑے شوق سے یہ پروگرام سے دیکھتے تھے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی. اس سے پہلے پی ٹی وی تھا یا دوسرے جتنے بھی پاکستان یا انڈیا میں جتنے بھی چینل تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی سب بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہی اس طرح کے اسٹنگ آپریشنز کے پروگرام آن ایئر نہیں ہوتے تھے. اچھا ناظرین, اب رپورٹنگ کے دوران کیا ہوتا ہے, قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں. علی رضوی صاحب جو ہے ان کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے, بڑا تھریٹ کیا جاتا ہے. چند نامعلوم افراد, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میں موقع پہ موجود نہیں تھا, اگر مجھے یہ پتا ہو کہ وہ کون تھے میں ان کا نام بھی آپ کے آگے لے دوں, لیکن جب مجھے پتہ نہیں تو میں بھی صحافی بننا شروع کر دوں. میں جو میں نے سنا ہوتا ہے نا یا جو میرے تک بات پہنچتی ہے وہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو جو ہے نا گھر سے اغوا کیا جاتا ہے اور ابھی تک یہ خود علی رضوی کو بھی نہیں پتا کہ وہ افراد کون تھے, وہ نامعلوم افراد تھے. انہوں نے گھر سے اٹھایا اور اس بندے کو جو ہے نا انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یعنی کہ میں میرے اوپر بھی پابندی ہیں کہ میں کچھ ایسے الفاظ, میں تو ابھی طالب علم ہوں, میں تو سیکھ رہا ہوں, تو میں کوئی ایسی بات منہ سے نکال کے کروں گا جس کی وجہ سے انارکی پھیلے. میں وہ الفاظ جو ہے نا وہ کروں گا ہی نہیں, وہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ جس کا مجھے پتا ہوگا کہ یہ بات میرے لیے نقصان دے سکتی ہے. تو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, بات صرف جو ہے نا سمجھدار لوگوں کے لیے ہے. ناظرین تو وہ دیکھیں اتنا بڑا ایک بندہ جو ہے نا اس کو اغوا کیا جاتا ہے اور اداروں کی طرف سے جو ہے نا ان کا کوئی پرسان حال نہیں بنتا. ناظرین یہ شخص جو ہے نا علی رضوی میرا بھائی تو ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ زندگی کے وہ واقعات ہوتے ہیں یا وہ جو ہے نا یہ باتیں ہوتی ہیں جو شاید بندہ اپنوں سے ہی شیئر کرتا ہے. مجھے اس چیز کا جو ہے نا پتہ ہے, ان کے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں اور یہ سب سے بڑے جو ہے نا یعنی فیملی میں ہیں. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ والد صاحب ان کے 2012 میں شہید کر دیے گئے. کس طرح سے انہوں نے دن اخبار کو چھوڑ کر نا اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہے نا اسٹنگ آپریشن کا ایک پروگرام جو ہے نا جس کا نام تھا ذمہ دار کون, آپ سب دوستوں نے, آپ سب دیکھنے والوں نے, میرے چاہنے والوں نے, تمام دنیا میں بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں اور کئی پوری دنیا میں جو ایسے افراد ہیں جو اردو سمجھتے ہیں انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہوگا. یقیناً دیکھتے ہوں گے کیونکہ ایسے پروگرامس کو کم لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے, ان کی زیادہ جو ہے نا دیکھنے والوں کی تعداد ہوتی ہے. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے زیادہ بہتر ہم لوگ نہیں کہ اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں اور آپ میری باتیں سنتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں اٹھ کے منہ اٹھا کے جو ہے نا سارا کچھ ہوتے ہوئے میں کسی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جاؤں. اس وجہ سے کبھی میں لوگ مجھے زیادہ دیکھیں کیونکہ ان پروگرامز کی جو ہے نا بہت زیادہ ریٹنگ ہوتی ہے, کروڑوں لاکھوں میں لوگ ان کے فالوور ہوتے ہیں. لیکن میں چونکہ صاحب حیثیت ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہ تو اتنا جنون ہے کہ میں جا کے کہیں پہ ایسی کوئی جاب اپلائی کروں یا کوئی ایسا کروں, مجھے کوئی فائنانشلی پرابلم نہیں ہے. میں نے اخبار کیا ہوا ہے, میں نے مشینیں پرنٹنگ والی جو ہیں وہ لوگوں کی طرح اخبار نہیں کہ 4 کاپیاں چھاپیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. میری جو ہے نا 20,000 18,000 تک میری کاپی چھپتی تھی. میں نے 4 کلر روٹری مشینیں لگائی ہوئی تھیں. اس وجہ سے اس ایکسرسائز کو کرنے سے جو ہے نا میری الفاظ پر گرفت زیادہ ہو گئی ہے. بالکل لائیو پروگرام کرتا ہوں. میرے پروگرامز میں اگر آپ کہیں نا کہ کٹنگ, وہ کٹنگ اس لیے بعض اوقات کرنی پڑ جاتی ہے نا, یہ سوری میں آپ کی بات جو ہے نا تھوڑی میں کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوں کہ بڑی ضروری ہے. میں اگر بات کرتے وقت نا میرے منہ سے بعض اوقات ایسی بات نکل جاتی ہے غصے میں یا نیچرل جو اپنی فیلنگز آپ کو جو ہے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس پہ جو ہے نا کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے اگر نکل جائے نا تو اس کو میں ایڈٹ کروا دیتا ہوں, کٹوا دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی جو ہے نا لکھ کر جو ہے نا پروگرام نہیں کیا. جس دن میں ایسا کام شروع کروں گا نا تو مجھے آپ کو میرے چہرے سے نظر آ جائے گا. تو میں ان کے پروگرامز دیکھتا تھا, علی رضوی کی جو ہے نا میں دیکھتا تھا کہ بندے کی باڈی لینگویج مجھے بتاتی تھی کہ بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے.
یہ کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے. اسی طرح جو اینکرز پروموٹ ہوئے ہیں اقرار الحسن. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں یاسر شامی اور یہ سارے اسی طرح آئے ہیں نا. تو پھر اپنی کارکردگی اور اپنا جو ہے نا نام اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ یہ شہرت کی بلندیوں کو جا کے چھو رہے ہیں. تو اس میں انسان کی اپنی جو ہے نا محنت اور سارا کچھ ہوتا ہے. علی رضوی جو ہے نا آج کل بیرون ملک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحافی قتل ہوا ہے ارشد شریف, اس کی ابھی تک جو ہے نا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. میں مانتا ہوں کہ بیرون ملک جو ہے نا اتنا بڑا حادثہ ہے, اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے رائے قائم کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یار اس کی انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ اپنی ایمبیسی کو یہ کہیں شفاف انکوائری جو ہے اس کو حکم فرمائیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے اصل ملزمان کو لے کر آئیں اور ان کو کیفری کردار پہ پہنچایا جائے. صابر شاکر صاحب یہاں سے بھاگ گئے ہیں, علی رضوی کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. یہ طاقتور جو مافیا ہے نا اس نے جو علی رضوی کو یہاں سے ٹرانسفر کروایا ہے, یعنی مجبور کیا ہے, قتل کی دھمکیاں دی ہیں. اور میں نے ایک دن علی بھائی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں یار آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد بھائی میں نے بڑی یعنی کہ چھوٹی عمر میں جو ہے نا میں نے یتیمی کاٹی ہے. میرے فادر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہے نا یہ محرومی کی یا یتیمی کی زندگی گزاریں. یہ فکرہ جو ہے نا اس طرح کے سٹنگ آپریشن کرنے والے ایک ایسے نوجوان کے لیے کہ جس کا خون بھی ینگ ہے اور وہ ایک شہید کا بیٹا ہے, اور وہ جس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ آپریشنز کے پروگراموں کا آغاز کیا. میری بات کو ٹیکنیکلی آپ سمجھے نا کہ ان لوگوں نے ہمیں وے دیا ہے. بے شک یہ عمر میں میرے سے رضوی بھائی چھوٹے ہیں لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. احمد فراز صاحب ہیں جیو نیوز والے, میرے بھائی ہیں. بابر خان صاحب ہیں میرے بھائی ہیں. میرا ان کے ساتھ بھائیوں سے بھی زیادہ تعلق ہے. یار وہ لوگ یہ اس طرح کے لوگ ہیں, اگر یہ کریپٹ ہوں یعنی کہ انہوں نے, آپ مجھے بتائیں علی رضوی کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتائیے گا, احمد فراز صاحب کے بارے میں بتائیے گا, بابر خان صاحب کے بارے میں بتائیے گا. یہ وہ لوگ ہیں ان کی نا شہرت ہم لوگ کو تھوڑی بہت 19-20 کر دیتے ہیں, وگرنہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی کے آگے جو ہے نا ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کبھی کسی کو فون پہ ایسی بات نہیں کرتے کہ اگلا بندے ان کا امپریشن جو ہے غلط دے جائے. اب ان لوگوں کی سلامتیں لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کی ڈیرے دوروں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے کرمنلز کے ساتھ بھی رابطے ہوں گے, ان کے کرپٹ اور ان کے اچھے پولیس افسران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو کیا اتنے افراد کے ساتھ ملنا ان کا مشکوک ہو جاتا ہے؟ ایک جرنلسٹ جو ہے نا پیشے کے اعتبار سے اس کو ریسرچ کے لیے سٹنگ آپریشن کرنے کے لیے پتہ نہیں کن کن افراد کو ملنا پڑتا ہے, کس کس روپ میں جانا پڑتا ہے. بم دھماکے زخمی ہوا کسی نے نہیں پوچھا, باہر کے اخبار نے جو ہے نا علی رضوی کے بارے میں خبر لگائی, ان کا پرسان حال وہ اخبار بنا, اداروں نے کوئی نہیں پوچھا. وہ بندہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے جو ہے نا یتیمی کی زندگی نہ گزاریں. تو مجھے آپ بتائیں کیا فائدہ یار, پھر کیا فائدہ ایسے سٹنگ آپریشن کرنے کا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ چینل کو پروموٹ کر دیتے ہیں, پروگرامز کے آپ نام بنا دیتے ہیں, پروگرام کو آپ اتنی ہائٹ پہ لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے پروگرامز جیو پہ چلے ہیں, ادھر چلے ہیں, انہوں نے جب پروگرام وہ ریٹنگ زیادہ لے جاتا ہے پھر وہ میزبان کو چینج کیا, دوسرا لے آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان پروگرامز کا آغاز کیا, لیکن ہم لوگوں نے ان کو کیا دیا ہے؟ کس نے آواز اٹھائی ان لوگوں کے لیے؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ میرا کل والا پروگرام آپ نے دیکھنا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کتار دے کے پرسوں ترسوں پیٹرول پمپ کے آگے میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار اس شہر میں انقلاب آ گیا, تو اسے کہا پاجی انقلاب تھا سن نہیں پتا, میں اپنی ٹینکی پروانا آیا جی. تو جب تک ہم قوم جو ہے نا ہجوم قوم نہیں بنیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے یار آواز اٹھانی چاہیے. علی رضوی بھائی آپ پاکستان واپس آئیں, اور میری بات یاد رکھیے گا, اگر آپ اس بات سے ڈر جائیں گے نا کہ میں پاکستان گیا تو میرے بچے جو ہے نا یتیم ہو جائیں گے, تو ایک مثال آپ یاد رکھیے گا کہ آپ بھی یتیم تھے اور آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت کی بلندیوں سے نوازا ہوا ہے. میں ایک یتیم بچہ تھا اور میں کمپلیکس کا شکار بچہ تھا, میں پل بھی گیا ہوں, مجھے اللہ نے پوسٹ بھی دیا ہے, اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں آپ جیسے بھائیوں کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میں چھوٹا ہوں اور بڑی بات والا کام ہے یہ, لیکن میں بولوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بولنا آتا ہے, اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ میرے فیس ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہی آپ دیکھتے ہو. مجھے کوئی بندہ اوپر سے ڈائریکشن نہیں دے سکتا, کوئی بندہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر چہرے کو ایسے کر لیں, سر ایسے ہو جائیں. بھائی میں یہاں پہ میک اپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا, میں کسی کے باپ کا کوئی غلام نہیں ہوں. میرے جو دل میں آتا ہے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنتے ہو, اسے پسند کرتے ہو, میری رہنمائی کرتے ہو, اور کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کرتے ہو. یار کسی چینلز پہ ایسے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. میں نے بڑے سوشل میڈیا کے پروگرامز دیکھا, نہ کوئی کامنٹ کا رپلائی کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کے پیار بھرے میسیجز کسی کو کرتا ہے.
مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائی علی رضوی کے لیے جو ہے نا وہ جتنے بڑا وہ نام ہے اور جتنے بڑے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق اور واسطہ رہا ہے اور صحافت کے انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو فرائض انجام دیے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں علی رضوی بھائی پوری دنیا میں جہاں پر بھی مجھے چند افراد بے شک دیکھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں ارشد شریف شہید جو ہیں میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں جتنے بھی اینکر جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایماندار اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ صحافت کے مقدس پیشے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں ان تمام افراد کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.